آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ در حقیقت اس محفل میں جب ہم آتے ہیں اور جب ہم بیٹھتے ہیں شرکت کرتے ہیں تو اس محفل میں شرکت کی وجہ سے محبت مصطفیٰ کی جو حرارت ہے وہ اس لیول پر پہنچتی ہے کہ جس کے اثر کے اندر رب کائنات ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور ہمیں نیکیاں عطا فرما دیا کرتا ہے. یعنی برائیوں سے ہماری جان چھوٹتی ہے اور نیکیوں کی طرف ہم راغب ہو جاتے ہیں. جو لوگ برسوں کی باتیں بتاتے ہیں کہ صاحب مختلف جماعتوں میں جانے سے یا مختلف دوسرے ذرائع یا کام کرنے سے ہمیں برائیوں سے چھٹکارا مل جائے گا، ہم نیک اعمال کی طرف آ جائیں گے، ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کے اس اعمال کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے اور صحیح معنی کے اندر توحیدی ہو جائیں گے، کام اچھے شروع ہو جائیں گے، تو میں کہتا ہوں اس سے بہترین محفل اور کوئی نہیں. حبیب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی اس محفل میلاد جس میں ہو رہا ہو، جس میں سرکار کا ذکر ہو رہا ہو، سرکار کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہو، تو کسی بھی اعتبار سے نبی کی ذات سے منسوب، تو بس اس محفل میں آتے چلے جاؤ، پھر خود دیکھنا کہ برائیاں دور ہوتی جائیں گی، نیکیوں کی طرف خود تمہاری رغبت بڑھتی جائے گی. یہ کمال ہے حرارت مصطفیٰ، یعنی محبت مصطفیٰ کی جو حرارت ہے، اس حرارت کا کمال ہے، اس گرمی کا کمال ہے. اور حقیقت ہم دیکھیں اب اس کی کیا، میں ایک سائنٹیفک ایک لاجک پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے احباب جب ہم یہ بات کرتے ہیں، جب ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، بہت سے ہمارے ماڈرنائز ذہن رکھنے والے، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والے حضرات، احباب، نوجوان ہمارے ینگسٹر جو ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اس کی کوئی لاجک ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہماری حضور سے محبت کی جو حرارت ہے وہ ہمیں تاثیر دے رہی ہے، ہمارے ان تمام معاملات کو درست کر دیتی ہے. یہ تو ایک دینی باتیں ہیں، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے، کیونکہ آپ کا تعلق ہے اس فرقے سے، اس مسلک کے ساتھ یا اس مذہب کے ساتھ، اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، تو آپ ظاہری بات ہے یہ باتیں کر جاتے ہیں. میں ان کو یہ ایگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو آپ نے سائنس پڑھا، اور میں جو سائنس کا بیسک پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کو عام بچے بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس پوائنٹس کو جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انرجی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. جب انرجی کا چیپٹر پڑھایا جاتا ہے بچوں کو سائنس کے اندر تو ان کو مختلف اقسام، مختلف کائنڈس بتائی جاتی ہیں کہ دیکھو ایک لائٹ انرجی ہوتی ہے، یعنی انرجی کا مطلب توانائی کی مختلف اقسام بتائی جاتی ہیں. مثلا ایک لائٹ انرجی ہے، یہ جو روشنی ہے یہ بھی توانائی ہے، یہ بھی طاقت رکھتی ہے. ساؤنڈ انرجی ہے، آواز، یہ بھی توانائی کی ایک قسم ہے، اس کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں. پوٹینشیل انرجی ہے، بے شمار انرجی کی بہت ساری اقسام. ان میں سے ایک انرجی کی قسم سائنٹسٹ کہتے ہیں جو باقاعدہ پروف شدہ بات، ثابت شدہ، جس کو پڑھایا جاتا ہے، پڑھ رہا ہے پوری دنیا کے اندر. یہ وہ مسلمہ اصول کے، یہ ایسا نہیں کہ یہ سائنس پاکستان میں تو پڑھائی جاتی ہے، ہمارے کا یورپ میں نہیں، ہر جگہ کہ ایک قسم پڑھائی جاتی ہے توانائی کی انرجی کی. ایک قسم ہے ہیٹ انرجی. کیا کہا جاتا ہے؟ ہیٹ انرجی، حرارتی توانائی. اچھا اس حرارتی توانائی کا کمال کیا ہے، کیا تاثیر ہوتی ہے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں دیکھو بات یہ ہے، اس حرارتی توانائی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شے کچی ہے تو اس توانائی اور اس حرارتی توانائی کی وجہ سے وہ شے اگر کچی ہے تو پک جائے گی. اگر وہ شے سالڈ اسٹیٹ کے اندر ہے تو وہ لکوڈ اسٹیٹ میں آ جائے گی. اگر وہ لکوڈ اسٹیٹ میں ہے تو وہ گیس اسٹیٹ میں آ جائے گی. 3 حالتیں ہیں، یہ ایک عام نارمل بات ہے جو بچے پڑھتے ہیں، جو سائنس کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس، یہ 3 سچویشنز ہوتی ہیں، 3 اسٹیٹس ہوتی ہیں کسی بھی مادے کی. یا تو وہ ٹھوس ہوگا، یا وہ مائع ہوگا، یا وہ گیس کی صورت کے اندر ہوگا، بخارات کی صورت میں ہوگا. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں، سائنس کے طالب علم جو پڑھتا ہے، پروفیسرز یہ پروو کر رہے ہوتے ہیں
کہ حرارتی توانائی کا کمال یہ ہے کہ جب ہم وہ توانائی پہنچاتے ہیں تو ایک ٹھوس شدہ چیز پر جب وہ توانائی لگتی ہے حرارتی توانائی تو وہ مایا میں تبدیل، مایا میں اگر پہنچائی جائے تو وہ گیس بن جاتی ہے۔ اچھا اب اگر ان سے پوچھا جائے تو آپ کے سامنے برف ہے، سورج کی روشنی میں رکھ دیجیے، جیسی وہ ہیٹ انرجی پہنچے گی کیا ہوگا؟ وہ جو برف ہے کیا ہوگا؟ پگھل کے برف پانی ہو گیا، لکوڈ اسٹیٹ میں آ گیا۔ وہ سورج جو پگھلا رہا ہے وہ سورج، لیکن وہ جو چیز پگھلا رہی ہے وہ ہیٹ جس کو حرارتی توانائی کہتے ہیں، کیا وہ دیکھ رہے ہو؟ کوئی آنکھ دیکھتی ہے؟ کہا نہیں دیکھتے تو نہیں۔ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ جو چیز جب وہ توانائی پہنچی اس نے برف کو پگھلا کر پانی کر دیا، ساری دنیا مان رہی ہے، ساری کائنات مان رہی ہے، کوئی شک نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دماغ میں بٹھا رہے ہیں، بیٹا حرارتی توانائی ہوتی ہے، اس کے یہ فیکٹس ہوتے ہیں، اس کے یہ تاثیرات ہیں، یہ پراپرٹیز ہیں۔ ابا دیکھا آپ نے؟ ابا پوچھ رہے بیٹا تو نے کبھی دیکھا؟ کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے حرارتی توانائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نا، وہ تو انرجی ہے، وہ دیکھی نہیں جاتی۔ یہ علیحدہ چیز ہے، مگر اس میں سے جو توانائی نکل رہی ہے، جو پانی کو گیس بنا رہی ہے، وہ توانائی کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی سائنٹسٹ نہیں کہہ سکتا، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ سورج اس کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن سورج میں سے جو توانائی نکل رہی ہے، جس نے وہ تاثیر پیدا کی کہ برف کو پانی بنا دیا، چیز کچی تھی، سالن ہم پکا رہے ہوتے ہیں، ہنڈیا کے اندر ہم نے ڈال دیا دنیا بھر کی کچی چیزیں، پیاز بھی، گوشت بھی، چولہے پر رکھتے ہیں، پک گیا، یعنی پہلے چیز کچی، مگر اس توانائی کی تاثیر وہ جیسے ہی نکلی اس نے پکا کے رکھ دیا۔ مگر ذہن میں رہے کہ دیکھنے کی بات ہے، کیا دیکھا کبھی ان آنکھوں نے؟ کسی سے بھی پوچھیں گے، کسی پروفیسر سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی فزکس کیمسٹری کے ماہر سے، کسی سائنٹسٹ سے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا، کہے گا بات مسلم، توانائی کا اپنا اثر ہے، مگر آنکھوں سے بھائی دیکھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ اس توانائی کا، اس حرارت کی توانائی، یہ جو گرمی ہے، بظاہر گرمی جو نکلتی ہے، یہ چیزوں کی ماہیت بدل دیا کرتی ہے۔ بھائی بات سمجھ رہے، یہ بات ماننے والی ہے، ہمیں پڑھاتے ہوئے عمر گزر گئی، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، دنیا میں بتا رہے ہیں، سب کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ توانائی ایسی ہے، ظاہری حرارت، خواہ وہ سورج سے نکل رہی ہے، خواہ وہ آگ سے نکل رہی ہے، اس حرارت کا کمال یہ، اس ہیٹ انرجی کا کمال یہ کہ وہ اشیاء کی ماہیت کو بدل دیتی ہے، اگر سے دکھائی نہیں دیتی۔ تو حضور والا پھر میں عرض کرتا ہوں کہ جب اس ظاہری حرارت میں رب نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ اشیاء کی ماہیتوں کو بدل دیتی ہے،